اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 26 جنوری سن 2024 کو لائیو ود انجینئر محمد علی مرزا کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 109 منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے اپنی اسلامی بہنوں کے لائیو کوسچن لیں گے اور انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن و حدیث کی روشنی پہ اس پہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لائیو سٹریم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بلال بھائی، پہلے آج میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی جو عدالت انصاف ہے اس نے اسرائیل کے خلاف جو ساؤتھ افریقہ نے کیس کیا تھا اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ کیس اس قابل ہے کہ اسے سنا جائے۔ اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسے قابل سماعت ہونے والے معاملے میں ہی ریجیکٹ کروا دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 7-8 وکیل کیے ہوئے تھے، اپنے بڑے لیول کے وکیل تھے، ورلڈ لیول پہ جو مشہور وکلا ہیں۔ اس کے مقابلے پہ ملینز آف ڈالر لگا کے ساؤتھ افریقہ نے بھی 7-8 وکیل کیے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دلائل کچھ عرصے سے چل رہے تھے۔ الٹیمیٹلی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر یہ کیس عالمی عدالت انصاف سننے کے لیے مقرر کر لے تو آدھی کامیابی تو اسی وقت ہو گئی فلسطینیوں کے حق میں۔ یہ بہت بڑی ایک خوشخبری کی خبر ہے جو آج 26 جنوری 2024 کو آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی معاملات بھی اس طریقے سے چلیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہم لوگ مفتو ہو چکے ہیں کفار کے ہاتھوں۔ فاتح قومیں تو اس وقت وہی ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد منظر عام پہ آئی ہیں، اور ان میں ٹاپ آف لسٹ امریکہ اور یو کے ہے، اور یقیناً یہ دونوں اسرائیل کی پشپنائی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا قتل عام وہاں پہ ہو رہا ہے، ظلم کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ ایک بڑی تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ مظلوم قومیں جو اقتدار بعد میں حاصل کر لیتی ہیں وہ خود ظالم بن جاتی ہیں۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، یہ وہ والی بات ہے۔ یہی وہ بنو اسرائیل تھے، یہودی تھے، جو ہٹلر کے ہاتھوں مظلومانہ جن کا قتل ہوا، 60 لاکھ کے قریب، 6 ملین جوز کو 100 فیکٹریز کے اندر جس طریقے سے بے دردی سے ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں قتل کیا، اس کی کئی ایک ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے، یہ 60 لاکھ نہیں 6 لاکھ تھے۔ 6 لاکھ بھی ہوں تو 6 لاکھ انسانوں کا قتل ظالمانہ طریقے سے ہونا، یہ انسانیت کے منہ کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر۔ بہرحال ان کی کمپنسیشن کے لیے انہوں نے پکڑ کے، چونکہ یہ فاتح قومیں تھیں، انہوں نے فلسطین کا علاقہ زائنسٹ موومنٹ کے حوالے کر دیا، اور بالفور ڈکلیریشن جو ہوئی 1918 کے اندر، اس کے بعد سے اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ چلو اب ہٹلر کے گناہوں کا کسی طریقے سے مداوع کر دیں اور ان کو سرزمین دیں، بجائے یہ کہ وہ یورپ میں
یہودیوں کو کوئی زمینیں الاٹ کرتے، انہوں نے مسلمانوں کے علاقے میں جو کہ قبضے میں آ چکا تھا یو کے، تو اس میں لا کے ان کو بسایا، اور اس دن سے یہ سارے کے سارے معاملات شروع ہوئے۔ میں کافی دفعہ اس کے اوپر تفصیلاً بول چکا ہوں۔ بہرحال اس ماڈرن دور میں 26 جنوری 2024 کو یعنی انسانیت تماشائی بنی ہوئی ہے کہ ایک گنڈا اسرائیل اتنی بے دردی کے ساتھ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی والا معاملہ فلسطینیوں کا کر رہا ہے، اور آلموسٹ 60 کے قریب، آلموسٹ 60 اسلامک ملک ہیں، 58 اسلامک ملک ہیں، اور وہ سب مل کے بھی اس بدماش کو روک نہیں پا رہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ مفتو ہیں، ہم لوگ ان کا اس طریقے سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اس کو عالمی فورم کے اوپر اٹھانا چاہیے تھا وہ اتنا اٹھایا نہیں گیا۔ سب سے توانا آواز اگر ہمیں نظر آئی تو وہ ایران کی نظر آئی، اس کے بعد اگر نظر آئی تو چائنا کی، رشیا کی، اس کے بعد پھر ٹرکی، اور اس کے بعد ہی پاکستان۔ لیکن یہ جو کارنامہ ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے یہ کسی مسلمان ملک کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کی لیگیسی ہے، چونکہ ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے جس طریقے سے اپنی موومنٹ کے ذریعے گوروں کے چنگل سے آزاد کروایا، اس غلامی کے دور میں نیلسن منڈیلا کا ساتھ جن لوگوں نے دیا ان میں یاسر عرفات بھی شامل تھے، اور اسی لیے امریکہ میں بھی جا کے جب صحافیوں نے بڑے سخت سخت سوالات کیے نیلسن منڈیلا سے تو وہ کہتے تھے کہ اب ہم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی فلسطین کے اندر بہت بڑا مجسمہ ان کا لگا ہوا ہے نیلسن منڈیلا کا، اور ان کی وہ تقریر کا حصہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر ساؤتھ افریقہ کی آزادی نامکمل ہے، اور وہ جتنا عرصہ زندہ رہے بڑے دھڑلے کے ساتھ، کسی مسلمان لیڈر نے فلسطین کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑا جس طرح نیلسن منڈیلا نے لڑا، اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ اسی ملک نے عالمی عدالت انصاف کے اندر اسرائیل کے خلاف کیس کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ساؤتھ افریقہ بازی لے گیا سب کے اوپر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور دنیا کے انہوں نے سب سے مہنگی ترین جو وکیل تھے وہ ہائر کیے، اور انہوں نے جو تیاری کی ہوئی تھی وہ ہمارے بھائی جو فیصل وڑائچ صاحب ہیں، دیکھو سنو جانو جن کا چینل ہے، اور فیصل وڑائچ کے نام سے بھی ان کا چینل موجود ہے، انہوں نے وہ ساری جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کو کور کیا ہے۔ امید ہے یہ بھی فائنل جو ڈیسیژن ہے اس کے اوپر بھی ان کا ویلاگ آئے گا، وہ آپ ضرور دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ایک کامیابی ہے۔ ظاہر ہے یہ سمبولک طور کے اوپر ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ ظاہر ہے ہم تو اس وقت کچھ بھی ان کے لیے کر نہیں پا رہے، اور اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساؤتھ افریقہ کے ذریعے ایک مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے وہ لڑوایا ہے، کیونکہ جس بے دردی کے ساتھ وہ قتل و غارت کا معاملہ کر رہے ہیں، پہلے ہی 41 کلومیٹرز کی ایک چھوٹی سی پٹی میں اتنی بڑی آبادی تھی، آلموسٹ 20 سے 25 لاکھ کی، اب وہ آبادی بھی سمٹ کے چند کلومیٹرز کے اندر آ گئی ہے کارنر پہ جو رفح بارڈر ہے مصر کا، اور جو اتنی کنجسٹڈ آبادی تھی 41 کلومیٹر کی، اس کی بھی آلموسٹ انہوں نے 50% سے زیادہ بلڈنگز تو گرا دی ہیں، اور اس وقت آلموسٹ کوئی 25 سے 30 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنے لوگ وبائی امراض کے پھوٹنے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ تو ظاہر آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اور وہ تو ہم اللہ کے فضل سے اٹھا رہے ہیں، پلس اللہ کے حضور دعائیں کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور اپنی جو پروٹیسٹ ہے وہ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں بھی میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ایک کافی عرصے بعد کوئی خبر اس اعتبار سے آئی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں پاکستان کا بھی جو
مین میڈیا چینلز جتنے بھی ہیں انہوں نے اسرائیل کی خبر کو اب بالکل پیچھے کر دیا ہے. جا کے 9 بجے جو خبر نامہ شروع ہوتا ہے تو 9:15 یا 20 منٹ پہ جا کے اسرائیل کی ایک چھوٹی سی خبر، فلسطین کی چھوٹی سی خبر چلاتے ہیں. یعنی ہیڈ لائنز میں انہوں نے اس کو غائب کر دیا ہوا ہے. اور وہی یہ جو ہمارے الیکشنز کا سلسلہ چلا ہے اور سیاسی لیڈروں کی وہی پرانی تقریریں، گھسے پٹے جملے ہمیں بار بار وہ سنا رہے ہیں. بھائی اس وقت تو اگر آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم اس مسئلے کو مین میڈیا میں زندہ تو رکھیں. لیکن پھر ان لوگوں کو یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم زندہ رکھیں گے تو پھر عوام ہم سے پوچھے گی کہ حضرت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو پچھلے 70-80 سالوں سے ہمیں ملی ترانے ہی سنوائے ہیں، اور ہمیں آپ نے ہمیشہ یہ بھاشن دیے ہیں کہ جی ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے. کیا کچھ نہیں ہم تو. ظاہر ہے عوام تو اب ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے نا کہ بھئی اس اعتبار سے کوئی سٹیپ فارورڈ کیا جائے، مسلمان ملکوں کو ملا کے کسی طریقے سے کوئی سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے، کوئی تجارتی پابندیاں لگانی ہے اسرائیل کے اوپر. اگر حملہ نہیں ہم کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو اس حوالے سے سٹیپ فارورڈ کریں. تو وہ بھی ہمیں اس طریقے سے کوئی ہنگامی صورتحال نظر نہیں آتی ہے، معذرت کے ساتھ. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اور الٹا یہ بیچ میں جو چھوٹا سا ایپیسوڈ ہو گیا، ایران نے جو پاکستان کی حدود کو کراس کیا، پھر پاکستان نے کیا. یعنی دیکھیں اس وقت مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے تھا، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو خراب کر رہے ہیں. چلیں شکر ہے اب وہ کوئی تھوڑا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. اب ان کے جو سفیر ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے اپنے اپنے ملکوں میں، جو انہوں نے بھجوائے ہوئے تھے واپس منگوا لیے تھے. لیکن اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے حق میں اور کچھ نہیں تو بیان آنا چاہیے. مطلب ہم مسلمان ملک ہو کے کچھ نہیں کر سکے اور وہ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور ہمارے ریاستی ادارے جو اپنے ذاتی معاملات میں بڑے سینسٹیو ہیں اور فوراً ٹویٹیں کھڑکا دیتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ان کی طرف سے ایک شکریہ کی ٹویٹ تو آنی چاہیے ساؤتھ افریقہ کے حق میں، اپریسیشن کی ٹویٹ تو آنی چاہیے. اور جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کو اس اعتبار سے اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. 16 ججوں کا پینل تھا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ قابل سماعت ہو گیا کیس تو یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے ساؤتھ افریقہ نے وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور انہوں نے الحمدللہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے. دیکھیں کتنی دلیری کی بات ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں. یعنی میں تو یقین کریں کہ میں نے اس کے بعد پھر نیلسن منڈیلا کی پرانی تقریریں لگا کے سنی، اس کی پوری ہسٹری میں نے دیکھی. یعنی میرے لیے تو اس وقت ہیرو نیلسن منڈیلا ہے. میں نے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو چاٹنا ہے. میں نے 41 ملکوں کے اتحاد کے اوپر جو جنرل رحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں نے جو ہے بایوگرافی دیکھنی ہے. یہ لوگ کس کام کے نکلے؟ یہ تو سارے کے سارے تو مطلب صرف گفتار کے غازی نکلے. اس سے بڑا وقت کیا آ سکتا تھا کہ 41 ملکوں کا اتحاد جو ہے وہ، اور پھر آپ کے ایک عرب ملک کے اوپر ہوا ہے. آپ کے اندر تو ایک وہ عرب اور عجم والا معاملہ بھی ہے، وہ آپ کی عربیت بھی نہیں جاگی کہ کوئی ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ سب کے ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی دوستی ہیں. خود محمد بن سلمان جو ہے اس کی ذاتی دوستی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ. جب اس کو گولی لگی تھی سارا علاج اسرائیل میں اس کا ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے. عام مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا بھی بعض خون گرمانے کے لیے ان کے بیانات آ جاتے ہیں. ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پیشن کے ساتھ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ساروں کی یہی صورتحال ہے. تو باقی ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی آزمائش ختم فرمائے، اور جو مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، میں اپنے حوالے سے تو ضرور بات کروں گا کہ میری تو جتنا میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، آواز اٹھانے کی. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. باقی یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کا خون گرما کے کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کھول دو ہم وہاں جائیں گے، تو یہ تو بالکل نان سینس بات ہے. اس طریقے سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، بیلچوں کے اوپر تو گولیاں نہیں روکی جاتی ہیں.
تو ایک بالکل غلط اپروچ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیز ضرور ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے اوپر جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو زیادہ طاقتور ہے، ان کے اوپر ہمارا اخلاقی ایک دباؤ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ فلسطین کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں مضبوط کریں، ان کے حق میں تو کوئی ٹویٹ کریں، کوئی بیان جاری کریں، اور اس معاملے کو عالمی سطح کے اوپر OIC میں اور UNO میں اس کو مردہ نہ ہونے دیں، اس کو معاملے کو زندہ رکھیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. اللہم علیک بالیہود. اللہم علیک بالنصارى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین. آمین.